بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی کہانی کا عنوان ہے کسان اور خزانہ پارٹ 2۔ ایک بہت طویل مگر مکمل اور سبق آموز کہانی کسان اور خزانہ پیش کی جا رہی ہے۔ ایک زمانے کی بات ہے، ہندوستان کے ایک دور افتار گاؤں میں ایک غریب کسان رہتا تھا جس کا نام خلیل تھا۔ خلیل بچپن سے ہی محنتی اور ایماندار تھا، لیکن قسمت اور اس پر ہمیشہ مہربان نہ رہی۔ غربت اس کے گھر کی دیواروں پر لکھی ہوئی تھی۔ کھانے کے لیے کبھی 2 وقت کی روٹی ہوتی بھی تو مشکل سے میسر ہوتی تھی۔ اس کا ایک چھوٹا سا کچا گھر تھا اور اس کے پیچھے ایک بنجر زمین کا ٹکڑا۔ خلیل کی بیوی زینب اور 3 بچے تھے۔ زینب بھی بہت صابر اور شاکر عورت تھی۔ وہ ہمیشہ اپنے شوہر کو دلاسا دیتی، ایک دن اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، لیکن سالہ سال گزر گئے، ان کے حالات ویسے کے ویسے ہی رہے۔ ایک دن خلیل جنگل کی طرف گیا تاکہ لکڑیاں کاٹ کر بازار بیچ سکے۔ رستے میں اسے ایک بزرگ ملے جس کی داڑھی سفید اور چہرہ نورانی تھا۔ بزرگ نے خلیل سے کہا، بیٹا تم بہت محنتی ہو، لیکن تمہاری قسمت اب بدلنے والی ہے۔ تمہارے گھر کے پیچھے جو زمین ہے اس کے نیچے ایک خزانہ دفن ہے، جاؤ کھودو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ خلیل حیرت سے اس بزرگ کی طرف دیکھنے لگا، لیکن اس نے دل میں سوچا، اگر یہ بات جھوٹ بھی ہے تو کھودنے میں کیا نقصان ہے۔ شام کو گھر آ کر اس نے بیوی سے مشورہ کیا۔ زینب نے کہا، خلیل یہ موقع اللہ کی طرف سے عطا ہوا ہے، کل صبح ہی کھودنا شروع کر دو۔ اگلے دن خلیل نے گدال اٹھائی اور زمین کھودنا شروع کر دی۔ سورج چمکتا رہا، خلیل کھودتا رہا۔ 3 دن تک مسلسل کھودنے کے باوجود زمین میں سے کچھ نہ نکلا۔ گاؤں والوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ خلیل پاگل ہو گیا، خزانے ڈھونڈ رہا تھا لیکن خلیل باز نہ آیا۔ اس نے دل میں کہا، اے اللہ، تو نے چاہا تو خزانہ ملے گا، ورنہ یہ محنت بھی اکرات نہیں جائے گی۔ چوتھے دن جب وہ کھود رہا تھا تو اچانک اس کا گدال کسی سخت چیز سے ٹکرایا۔ خلیل کے دل میں دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے جلد مٹی صاف کی تو ایک پرانا مٹی کا مٹکا نظر آیا۔ اس مٹکے کو کھولتے ہی خلیل کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ مٹکے میں سونے کے سکے اور قیمتی زیورات بھرے ہوئے تھے۔ خلیل وہ خزانہ لے کر گھر آیا، زینب کے ساتھ بیٹھ کر خوب رویا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ زینب نے کہا، خلیل یہ دولت اللہ کی طرف سے آئی ہے، لیکن یاد رکھنا کہ اصل دولت ایمان اور نیک اعمال ہے۔ ہم یہ دولت اپنی ضروریات پر خرچ کریں گے، لیکن اس میں سے ایک حصہ غریبوں، یتیموں اور مسکینوں پر بھی خرچ کریں گے۔ خلیل نے اپنی بیوی کی بات مان لی۔ اس نے پہلے گاؤں میں مسجد تعمیر کروائی، پھر یتیم بچوں کے لیے مدرسہ بنوایا، گاؤں کے غریب کسانوں میں بیج اور اناج بانٹے تاکہ وہ محنت کر سکیں اور اپنی زندگی بہتر بنا سکیں۔ اب خلیل امیر ضرور ہو چکا تھا، لیکن اس کی سادگی اور عاجزی ویسے کی ویسی تھی۔ لوگ اس کی مثال دیتے تھے کہ اتنا خزانہ ہونے کے بعد خلیل کو نہیں بدلا، بلکہ خلیل نے خزانے کو نیکی میں بدل دیا۔ کچھ سالوں بعد ہی وہی بزرگ دوبارہ اس کے گھر کے سامنے سے گزرا۔ خلیل دوڑ کر ان کے قدموں میں جا گرا اور کہا، بابا جی آپ کون تھے؟ آپ کو کیسے معلوم تھا کہ وہاں خزانہ دفن ہے؟ بزرگ نے مسکرا کر کہا، بیٹا میں نے تمہارے چہرے پر ایمان اور صبر کی محنت کی چمک دیکھی تھی۔ میں اللہ کے نیک بندوں میں سے ہوں۔ اللہ نے میرے دل میں ڈال دیا کہ یہ زمین تمہارے لیے خزانے کا ذریعہ بنے گی، لیکن اصل خزانہ وہ نہیں جو زمین کے نیچے تھا، اصل خزانہ وہ تھا جو تمہارے دل میں تھا، یعنی تمہارا صبر، تمہارا ایمان اور تمہاری نیکی۔ یہ کہہ کر وہ بزرگ غائب ہو گئے۔ خلیل نے ساری زندگی اللہ کی رضا کے لیے کام کیا اور اپنے بچوں کی تربیت بھی ایسی کی کہ وہ غریبوں کی ہمدردی اور نیک دل انسان بنے۔ سبق: اصل دولت خزانے یا سونے کی نہیں، بلکہ ایمان، صبر، شکر اور محنت اور نیکی کی ہے۔ دنیا کا مال فانی ہے، لیکن جو دولت اللہ کے راستے میں خرچ کی جائے وہ ہمیشہ کے لیے باقی رہتی ہے۔
अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई है तो मेरी इस कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मज़ीद ऐसी ऐसी सबक आमोज़ और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने को मिलें। अल्लाह हाफिज़।